تو 3 گروپ ہوں گے. پہلا گروپ تو مسلمانوں کا بھاگ کھڑا ہوگا جس کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ فرمائے گا. دوسری جماعت مسلمانوں کی لڑائی کرے گی اور قتل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے بڑے شہداء کے اندر ان کا شمار ہوگا. اور تیسری جماعت نصارہ سے لڑے گی اور وہ نصارہ کو زیر کر لے گی، ان کو قتل کرے گی. اس کے بعد قسطنطنیہ کو مسلمان فتح کریں گے. قسطنطنیہ کے فتح کے بعد مسلمان اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیار کو کھجور کے درخت پر زیتون کے درخت پر لٹکائے رہیں گے کہ انہیں ایک شور سنائی دے گا کہ دجال تمہارے بال بچوں کے اندر ظاہر ہو چکا ہے. وہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کر کے جب واپس آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹی افواہ تھی. شیطان نے مسلمانوں کی کامیابی سے ناراض ہو کر کے یہ شور کیا تھا. لیکن جب وہ شام کے اندر آئیں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم ہوگا کہ یقیناً دجال کا خروج ہو چکا ہے. اور وہ لوگ دجال سے لڑائی کے لیے تیاریوں میں مشغول ہوں گے، اپنی فوج کو اکٹھا کریں گے اور سوچیں گے چلو فجر کی نماز پڑھیں کہ بیت المقدس کی طرف ہمارا رخ ہو، کہ فجر کے نماز کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول کس وقت ہوگا؟ کہ جس وقت مسلمان اپنے امام کے ساتھ مل کر کے دجال سے لڑائی کی تیاری کے اندر مشغول ہوں گے. اور وہ مسلمانوں کے امام کون ہوں گے؟ مہدی ہوں گے. اور نماز بھی فجر کی کون پڑھائیں گے؟ مہدی ہی پڑھائیں گے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، ہم میں سے وہ شخص ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عیسی ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ کیفیت ہوگی اور یہ وقت ہوگا عیسی ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا. ذرا 1 منٹ رک کر کے ہمارے اور آپ کے کام کی بات جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہماری اور آپ کی توجہ دلائی ہے. یہ دیکھیں کہ عیسی ابن مریم کے خد و خال کیا ہوں گے، عیسی ابن مریم علیہ السلام کی شکل و شباہت کیا ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عیسی ابن مریم بہت ہی خوبصورت ہوں گے. آپ نے فرمایا جتنا خوبصورت تم لوگوں نے آدمی دیکھا ہوگا اتنے خوبصورت ہوں گے. رنگ ان کا معمولی سانولا ہوگا، رنگ ان کا تھوڑا سا سانولا ہوگا، سینہ چوڑا ہوگا، سر کے بال میں گھورالا پن نہیں ہوگا، بلکہ جب نازل ہوں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ اپنے سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے ہیں. اور ان کا جسم بڑا ہی تندرست اور گٹھیلا ان کا جسم ہوگا. یہی ان کی کیفیت ہوگی اس دنیا کے اندر نازل ہونے کی. یہ وہ صفتیں ہیں جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کے اندر میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. خواب کے اندر میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا. اور یہ بات بار بار میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوا کرتا ہے. اس کے اندر جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہا کرتی، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہا کرتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب بھی بالکل سچا ہے. تو آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار میں خواب کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، تھوڑا سا سانولا رنگ ہے، کأحسن ما یری من ادم الرجال، سانولوں میں اتنا خوبصورت جتنا دیکھا جا سکے، یعنی اس سے خوبصورت آدمی سانولا ہونے کی صورت میں دیکھا نہیں جا سکتا. تضرب من لمتہ علی منکبیہ، ان کے بال جو ہوں گے ان کے کندھوں پر لگ رہے ہوں گے، یعنی ان کا بال یہاں تک کٹا ہوگا اور کندھوں پر لگ رہے ہوں گے. رجل الشعر، ان کے بال کے اندر کنگھی ہوئی رہی ہوگی، یعنی بال ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوں گے. اور یقطر راسہ ماء، ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہوگا. واضعا یدیہ علی منکبی رجلین یطوف بالبیت، اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 آدمیوں کے کندھوں پر رکھے تھے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو طواف کر رہے تھے. یطوف بالبیت فقلت من ھذا، ہم نے سوال کیا یہ کون ہیں؟ تو ہمیں جواب دیا کہ وہ مسیح ابن مریم ہے.
تو مسیح ابن مریم کی یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی طریقے سے بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی ہیں. علاتی بھائی سمجھتے ہیں کہ باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو. بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، اخیافی بھائی، علاتی بھائی اور شقیق. سگا بھائی سے ہم کہتے ہیں نا. شقیق وہ ہے جو ماں باپ دونوں ایک ہوں. اخیافی بھائی وہ ہے کہ ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہیں. اور علاتی بھائی کون ہیں؟ باپ ایک ہے اور ماں الگ الگ ہیں. تو انبیاء جو ہیں وہ کیا ہیں؟ علاتی بھائی ہیں، ہے نا. ان کا دین ایک ہے، البتہ ان کی شریعتیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. شریعتیں ان کی مختلف ہے اور ان کی دین کیا ہے؟ ایک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. ان کی مائیں الگ الگ ہیں، یعنی ان کی شریعت الگ الگ ہے، لیکن ان کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ ابن مریم کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم کے بیچ کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. ہمارے بیچ اور عیسیٰ ابن مریم کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا ہوا ہے. وَإِنَّهُ نازل، وہ ضرور نازل ہوں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَعَارِفُوا، جب انہیں دیکھو تو پہچان لینا. یہ چیز کہنے کی ہے، جب انہیں دیکھو نازل ہو تم لوگ پہچان لینا. وہ ہوں گے کیسے؟ آپ نے بیان فرمایا رجلا مربوعا، درمیانہ قد ہے، نہ بہت لمبے ہیں نہ ناٹے ہیں. اس لیے بہت لمبا ہونا بھی عیب ہے اور ناٹا ہونا بھی عیب ہے. وہ نہ بڑے لمبے ہوں گے اور نہ ہی ناٹا قد کے ہوں گے. الی الحمرہ، سرخی کی طرف تھوڑے سے مائل ہوں گے. سامنے ہوں گے لیکن میلان کیا ہوگا؟ تھوڑا سا سرخی کی طرف ہوگا. سبز، ان کے بال سیدھے ہوں گے. اور دجال کے بال کیسے ہوں گے؟ گھگرالے ہوں گے. دجال کے بال گھگرالے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بال کیا ہوں گے؟ سیدھے ہوں گے. کان رأسہ یقطر، گویا کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، اگرچہ اس میں کوئی پانی نہ ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی پانی ٹپک رہا ہے. بین ممصرتین، دو ایسے جوڑوں میں آئیں گے جو جوڑے عصفر یا کچھ پیلے رنگ کے ہوں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کیفیت ہے. البتہ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں جب دوبارہ تشریف لے آئیں گے تو ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آئیں گے نبوت ہی کی حالت میں، یعنی وہ اللہ کے نبی رہیں گے، ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی. البتہ اپنے نبوت کی اور اپنے شریعت کی ترویج نہیں کریں گے. اس دنیا میں جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے تابع ہوں گے. ویسے ہی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ فیصلے کریں گے، ویسے ہی لوگوں کے بیچ حکم کریں گے. گویا کہ اس دین کی تجدید کے لیے دنیا میں آئیں گے، اس دین کو بدلنے کے لیے اس دنیا میں آئیں گے نہیں. تو وہ اپنی نبوت پر باقی رہیں گے، البتہ ان کی شریعت باقی نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اب آنے والا نہیں ہے کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر کے آئے، ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں آنے کے بعد کون کون سے کارنامے انجام دیں گے. ان کا پہلا کارنامہ تو یہ ہے کہ دجال ملعون کو قتل کریں گے. سب سے پہلا کارنامہ ان کا وہ ہوگا. اور وہ کہاں قتل کریں گے؟ جب بیت المقدس تشریف لے آئیں گے تو بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کا گھیرا کر رکھا ہوگا دجال ملعون نے. جب آپ مسجد کا دروازہ کھلائیں گے اور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو دجال ملعون آپ کو دیکھ کر کے بھاگنا شروع ہوگا. اور جیسے ہی آپ کی سانس اس تک پہنچے گی وہ پگھلنا شروع ہوگا. آپ اس کا پیچھا کریں گے اور پیچھا کرتے کرتے 2 نہیں بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور جائیں گے. اس لیے کہ آپ بیت المقدس سے اس طرف پیچھا کریں گے تو سمندر کے کنارے رملہ کے پاس جو لد ایک شہر ہے، آج کل اسے لد کہتے ہیں، وہاں پہ جا کر اسے پالیں گے، اسے قتل کریں گے. تو پہلا کارنامہ، عظیم کارنامہ جو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے سب سے عظیم فتنے کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ختم کرائے گا. دوسرا کارنامہ یہ ہوگا کہ سور کو قتل کر دیں گے، سولی کو توڑ دیں گے
بعض روایتوں میں بندر کو بھی قتل کر دیں گے. دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اس دنیا میں باقی نہیں رکھیں گے. یہ ان کا بڑا عظیم کارنامہ ہوگا. سور کو قتل کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائیوں کا بڑا محبوب کھانا کیا ہے؟ سور کا گوشت ہے. اور آج مشرق سے ایکسپورٹ ہو کر کے جتنا سور یورپ میں جاتا ہے شاید کوئی دوسری چیز جاتی ہو. حتیٰ کی بات مشرقی ملک تو ایسے ہیں یہاں خصوصی طور پر سور اسی لیے پالا جاتا ہے انڈونیشیا وغیرہ میں. حتیٰ کہ مسلمان بدبخت بھی سور کو پالتے ہیں. تو نصارہ کے سب سے محبوب جانور جو کھاتے ہیں وہ سور، اس کا قطعاً مطلقاً خاتمہ کر دیں گے. اور نصارہ کے سب سے محبوب نشان جو کیا ہے؟ صلیب یعنی کراس نشان ہے، اسے توڑ دیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ نصارہ ہی نہیں، نہ دین یہود کو باقی رکھیں گے، نہ دین ہنود کو باقی رکھیں گے، نہ دین نصارہ کو باقی رکھیں گے، نہ کسی اور دین کو باقی رکھیں گے. صرف باقی کس کو چھوڑیں گے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا مذہب باقی نہیں رہے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہر مسلمان کو ایمان لے آنا چاہیے. اس وقت مسلمانوں کی کمزوری، اس وقت مسلمانوں کی ذلت کو دیکھ کر کے خاطر بزدل نہیں بننا چاہیے اور بزدلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دنیا کا کوئی بھی گھر، خواہ وہ پکا گھر ہے، خواہ وہ کچا گھر ہے، خواہ وہ سیمنٹ سے بنا ہوا ہے، خواہ وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے، خواہ وہ گھاس اور پھوس سے بنا ہوا ہے، اس گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا بعز عزیز او بذل ذلیل، خواہ عزت کے ساتھ داخل ہو یا لوگوں کو ذلیل کر کے داخل ہو. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک کارنامہ یہ بھی ہوگا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی دین باقی نہیں چھوڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے. آپ نے ارشاد میں صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کس میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے بھی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں آپ بغیر قسم کھائے، نعوذ باللہ من ذالک. بغیر قسم